بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا جو لیسن ہے، تختی ہے، وہ تختی نمبر 7 ہے۔ اس تختی کا تعلق کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کے ساتھ۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اور یہ اور زبر زیر پیش کا جو فرق ہے وہ بچے کو یاد کروائیں۔ بچے کو پہلے نمبر پہ آپ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کی پہچان کروائیں۔ آپ کے سامنے یہ جو کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کی تختی سامنے ظاہر ہے۔ اس تختی کے اکثر الفاظ کے اوپر آخر میں صرف وہ تبدیلی ہے، باقی سب کے اوپر صرف کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ہر حرف کے اوپر کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش بچے کو پڑھانا ہے۔ اور کھڑی زبر نیچے آپ خود اپنی کچی پینسل کے ساتھ نیچے کھڑی زیر لگا دے۔ با کے پہلا حرف با ہے نا، تو با کے اوپر کھڑی زبر پہلے لگی ہوئی ہے، نیچے کھڑی زیر لگا دیں، الٹا پیش اوپر لگا دیں، اور پھر الٹا پیش لگانے کے بعد بچے کو ان کی پہچان شکلوں کی کروائیں۔ زبر اور زبر کیسے حرف کے اوپر ہوتی ہے اور کھڑی زبر کیسے ہوتی ہے۔ زبر تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے حرف کے اوپر، اور جو کھڑی زبر ہوتی ہے وہ سیدھی ہوتی ہے، اور کھڑی زیر بھی اسی طرح، اور الٹا پیش بھی۔ پیش کو الٹا کر دو تو الٹا پیش ہو جائے گا۔ اور پھر بتائیں، بچے کو یاد کروائیں اگلے دن کہ یہ 1-2 دن بچے کو صرف یہی باتیں یاد کروائیں۔ ایک تو کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کی پہچان، کہ وہ ان کی شکل کیسی ہوتی ہے، کس انداز میں حرف کے اوپر اور نیچے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کی پہچان کروانے کے بعد پھر بچے کو اگلا سبق جو آپ نے یاد کروانا ہے وہ یہ کہ کھڑی زبر اوپر حرف کی ہوتی ہے، کھڑی زیر نیچے، اور الٹا پیش یہ بھی اوپر ہوتا ہے۔ پھر بچے کو یہ بات یاد کروانی ہے کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش والا جو حرف ہوتا ہے اس کو اسٹریچ کر کے پڑھتے ہیں، لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، بو، با بی، بو۔ امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اور پھر یہ بار بار بچے کو یہ والا پکوائیں اس کے ذہن میں جو یاد ہو جائے، بیٹھ جائے اس کے ذہن میں، نکلے نا، اتنا یاد کروائیں کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش والے جو بھی حرف ہوگا جس کے اوپر نیچے یہ آئیں گے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تو بہت لمبا کر کے مد والا نہیں پڑھنا، لیکن زبر اور کھڑی زبر میں فرق ظاہر ہو جائے اتنا لمبا کرنا ہے۔ با بھی بو۔ اسی طرح سے اگر با پر زبر پڑھیں تو یہیں پر ہی بچے کو فرق سمجھائیں۔ اگر زبر ہو تو پڑھیں گے با، کھڑی زبر ہو تو با، کھڑی زیر ہو تو بی، زیر ہو تو بی، الٹا پیش ہو تو بو، صرف پیش ہو تو بو۔ یہ آپ نے بچے کو اچھی طرح سے یاد کروانا ہے۔ اور پھر بتا رہا ہوں کہ نورانی قاعدہ دیکھ کر آپ سبق سماعت کیا کریں، آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس وجہ سے میں شارٹ ضروری باتیں بتاتا ہوں، اسی پر قیاس کر کے آپ پوری تختی آگے پڑھ سکتے ہیں۔ تلفظ کا خاص خیال رکھیے گا۔ اسی طرح ہا کے اوپر کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش آ جائے تو ہا، حی، حو،
اسی طرح قاف کے اوپر آ جائے قا قی قو، اسی طرح طا کے اوپر آ جائے طا تو بچہ پڑھے طا طی طو، اور را کے اوپر آ جائے تو را ری رو، تو یہ آپ نے اسی طرح سے زبر پیش والی جو تختی تھی وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ زیر والی را باریک پڑھنی ہے ری، اسی طرح کھڑی زیر والی را بھی باریک پڑھنی ہے ری را ری غو، تو یہ کمپلیٹلی اسی طرح سے ہی اس تختی کو پڑھنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔